دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ دوستو، اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں آپ نے دیکھا جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی، اور تو اور جو پہرے دار دور سے کسی آئس برگ کو دیکھنے کے لیے الرٹ تھے، بدقسمتی سے ان کے پاس دوربین موجود ہی نہیں تھی۔ اب آئس برگ ٹائٹینک سے ٹکرانے والا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشین میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگ کا سامنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر میں ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید باقی تھی۔ یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے، یا پھر آئس برگ جہاز ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے، اور شاید ہوتا بھی ایسے ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ربڑز لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ریورس کا کام لوہے کی بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریورس پریشر کی وجہ سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کیپٹن سمتھ کو تھا۔ ٹائٹینک کی ٹکر فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی۔ اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تلاطم نے پورے عملے اور پیسنجرز کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی موجود ٹائٹینک میں موجود مالک جوزف برو کو بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا اگر اس کے 3 فلورز پانی بھر بھی جائے پھر بھی یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی جہاز کی کہ 3 فلورز کو پانی کراس کر کے اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشین میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب ٹائٹینک کی فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجر کو لائف بوٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا۔ اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جی ہاں، جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹ کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹ ہی رکھی گئی۔ پیسنجر تھے 1500 اور بوٹ تھی 20۔ مسٹیکس نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، اور یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتی پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجر کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری روشنیاں بجھ گئی، اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹائٹینک کو سمندر کے اندر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشین کے ٹھنڈے پانی ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں، پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ مطلب اگر پیسنجر اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کی تعداد 1500 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے کے ساتھ جان پہچان تھی ان میں سے کافی لوگ جہاز پر بغیر ٹکٹ
سوار ہوئے تھے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ بچوں اور خواتین کی تھی۔ دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے ہوئے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔